رمضان اور غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ عبادات میں اجر و ثواب کا فرق۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سلطان الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صادق الاخلاق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو آپ اس کے استقبال کا ہمیں خطبہ دیتے۔ اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اور بھی احادیث میں اس سے ملتے جلتے ہی مضامین آئے ہیں، صحاح میں تقریباً یہ حدیث ساری کتابوں میں ہی آ گئی۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور نیکی کرنے والے کو کہا جاتا ہے، امام ترمذی لائے ہیں یہ الفاظ، امام ترمذی کے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، او نیکی کرنے والے تیز ہو جا، آگے بڑھ آگے بڑھ، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے اب تو رک جانا، اب تو تھوڑی سی عبادت پر بھی وہ اجر دیا جا رہا ہے کہ تیرے وہموں گمامے بھی نہیں۔ یعنی اگر رمضان میں کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب، ایک نفل ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر کے ثواب، فرض کے برابر ثواب۔ عام دنوں میں اگر 1 روپیہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو 1 روپے کا جو ہے وہ 10 تک ثواب۔ رمضان میں 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں دیا جائے تو 70 کے برابر ثواب۔ بعض حدیث میں تو اس کو ضربیں بھی لگی ہوئی ہیں، وہاں تو مجھے کاؤنٹنگ کرنی نہیں آتی، آپ بے شک 70 کو 70,000 سے ضربے دے کے دیکھ لیں۔ یقین کریں، میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا رمضان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے بندوں کو بخش ہی دینا چاہتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، آپ اندازہ کریں۔ رمضان کے علاوہ صرف ایک شخص ہے عالم دین، وہ جب سوتا ہے تو فرشتے کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، لے بھائی سو گیا میرا بندہ، یا اللہ میری ڈیوٹی اب تو یہ سو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی سانس اندر جائے لکھو نیکی، سانس باہر آئے لکھو نیکی، کیونکہ یہ سوتے میں بھی علم اور فن پر غور و خوض کرے گا، عالم دین کی یہ شان ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے خیال آتا ہوگا نا یا پھر ہم سارے تو عالم بن نہ سکے تو یہ تو نیزے بازی، مفتیان کرام اور علماء کرام، رمضان آتا ہے تو رب کائنات ہر روزہ دار کے سرحال فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، یا اللہ میری ڈیوٹی، تمہارا روزہ دارہ سو گیا ہے، سانس اندر جائے تو لکھنے کی، سانس باہر آئے تو لکھنے کی۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں عام مسلمانوں کو، روزہ داروں کو علماء کے مرتبے کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! رمضان میں عبادت کرنے کا جو اجر ہے وہ واقعی بے مثل و بے مثال ہے۔ اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، آپ بھی روزہ رکھیں، آپ بھی اپنے اندر قوت برداشت پیدا کیجیے، آپ بھی نیکی کیجیے، اور سنیے نیکی لالچ کو نہ کیجیے گا، بلکہ نیکی اس لیے کیجیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے پیارا رسول راضی ہو جائے، جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انشاءاللہ جنت آپ کی۔ اور میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں، میں تو خواہان جنت میں سے نہیں ہوں، میں تو خواہان مولا میں سے ہوں، میں تو مولا کا متلاشی ہوں۔ اللہ مل گیا تو جنت رب کی رضا کا صلہ ہے۔ میرے شیخ کریم نے مجھے ایک بار فرمایا، بیٹا قیامت کے دن تجھے پرچی دی جائے گی، اس میں 2 چیزیں لکھی ہوں گی، جنت چاہیے یا رضائے رب چاہیے۔ تو مجھے فرمایا بیٹا تو جنت کو ٹک نہ کرنا، تو رضائے مولا کو ٹک کرنا، رضائے رب کو ٹک کرنا۔ میں چپ ہوا تو مسکرا کے مجھے فرمایا بیٹا جنت صلہ ہے رضائے رب کا، اگر رب راضی ہو گئے تو جنت مل جائے گی، لہذا ہم خواہان جنت نہیں، ہم تو رب تعالیٰ کے خواہاں ہیں، رب مل گیا تو جنت مل جائے گی، پیارے آقا راضی ہو گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت مل جائے گی،
رمضان میں عبادت کا ثواب غیر رمضان سے اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے منہ سے سارا کچھ نکلوا دیا ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی.